اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جو پہلا جادو ہاروت اور ماروت کے دور میں شروع ہوا، وہ پہلا جادو بھی ہسبینڈ وائف کی سیپریشن کے لیے ہی استعمال ہوا۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں وہ تعویذ بھی دکھائیں گے جو ہسبینڈ وائف کی سیپریشن کے لیے استعمال کیے گئے، اور آپ کو ہم ہاروت اور ماروت کے متعلق پورا واقعہ بھی بتائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر بچھاتا ہے اور اپنے لشکروں کو فتنہ ڈالنے اور گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر اس کے ہاں سب سے زیادہ قریب وہی ہے جو ان میں سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والا ہو۔ پھر ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کروایا، تو ابلیس جواب دیتا ہے کہ تو نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر ان میں سے کوئی ایک شیطان آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کے پیچھے لگا اور میں نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس مرد اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اور طلاق ہو گئی۔ تو شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تو ہی سچا حقدار ہے شاباشی کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ فرشتوں میں سے کسی نے جادو نہیں سکھایا، جادو شیطان نے کیا، اور جو شخص جادو کرے گا یا کروائے گا وہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہی میں شیطان پڑھتے تھے، اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ حالانکہ یہ حکم بابل شہر میں 2 فرشتوں پہ نازل نہیں کیا گیا، اور وہ دونوں ہاروت و ماروت کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے جب تک ان کو یہ نہ کوئی کہتا کہ ہم تو خود اس کفر میں مبتلا ہیں، پھر تم کافر نہ بنو۔ پھر ان دونوں سے لوگ ایسا علم سیکھتے جس کے سبب مرد
اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرتے۔ اس سے کسی کو بھی اللہ کے حکم کے سوا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ ایسا علم سیکھتے رہے جو ان کو نقصان دیتا اور فائدہ نہ دیتا۔ بلا شک وہ بھی جانتے تھے کہ جو شخص اس علم کو خریدے گا یا حاصل کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر یہ جانتے تو یہ کام جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا وہ بہت برا ہے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ کیونکہ شیطانوں کا ماننا ہے جو جادو کرواتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے طاقتیں دیں وہ جادو کے ذریعے ہی انہوں نے سب حاصل کیا، اور جو جنات ان کے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی، وہ صرف جادو کی وجہ سے ہوا۔ اور آج بھی اگر آپ کوئی جادوئی تعویذ دیکھیں تو اس پہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ضرور لکھا ہوتا ہے، اور ساتھ ہاروت و ماروت کا نام بھی لکھا ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ فرشتے صرف حق کے ساتھ اتارے جاتے ہیں، اور وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک ان کو کہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، اگر جادو کی بات کریں تو جادو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی موجود تھا، کیونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر منگوائے تھے، تو جادو تو اس دور میں بھی موجود تھا، لیکن وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو شیطان نے عام لوگوں تک جادو پہنچانے کے لیے انسان کی شکل اختیار کی، 2 انسانوں کی شکل اختیار کی، اور انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں اللہ پاک نے جنت سے نکال دیا ہے کہ ہم اس کے نافرمان ہوئے، اور ہم فرشتے ہیں، اور ہم آپ کو وہ کلام سکھا سکتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ نازل کیا گیا 2 فرشتوں کے ذریعے، جو کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو تم بھی وہ طاقتیں حاصل کر لو گے جو طاقتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھیں۔ عزیز دوستو، جو جادوگر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو رب ہی سمجھتا ہے، اور اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ نعوذ باللہ، وہ اللہ سے شرک کرتا ہے اور اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے۔ جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح بتا دیا کہ جو جادوگر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو کہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اور جہاں تک اس واقعے کی بات ہے کہ ہاروت اور ماروت کو زمین پہ بھیجا گیا اور وہ گناہوں میں پڑ گئے، اس طرح کی کوئی حدیث یا قرآن سے کوئی روایت نہیں ملتی، یہ صرف شیطانی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ کچھ کم پڑھے لکھے مولوی بھی اس چیز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اب ہم آپ کو سکرین پہ کچھ ایسے تعویذ دکھاتے ہیں جن کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے اندر سیپریشن کروائی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ لوگ اس نقش پہ اللہ کا نام بھی لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کو غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس تعویذ کو تھوڑا سا بلر کر کے ایڈٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی شخص اس تعویذ کا استعمال نہ کر سکے۔ اس وجہ سے ہم نے ان تعویذوں کو تھوڑا سا ایڈٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی استعمال نہ کر سکے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر کوئی تعویذ لکھا گیا ہے تو اس کا توڑ بھی ہوتا ہے، جو کہ میری بہنیں یا بھائی بڑے بڑے سفید جادوگروں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں علاج کروانا ہے۔ تو یاد رکھیں دوستو، جادو جادو ہوتا ہے، کوئی کالا یا سفید نہیں ہوتا۔ جو شخص یہ بولے کہ اس کے پاس موکل ہے یا وہ تعویذ کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا کرتا ہے تو یاد رکھیں وہ شرک کرتا ہے، اور شرک کفر ہے، اور کافر کا مقام جہنم ہے۔ اگر ہم لوگ ان لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیں تو یہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور اپنا کام ختم کر دیں، لیکن ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ایک دم دوسرے سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں،
اور فوراً جادو کی مدد لیتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے پہ صبر نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، اگر آپ جادو یا تعویذات کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ڈیلی پڑھیں اور اس کی ریکارڈنگ سنیں، اور آخری 2 سورتیں قرآن پاک کی یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا، کیونکہ جادو حق ہے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا تھا، جس کا توڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہم آپ کو وہ بھی پورا واقعہ سنائیں گے کہ حضرت جبرائیل کیسے دنیا پہ آئے اور انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کے جادو کا علاج کیسے کیا۔ عزیز دوستوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی بات کرنے کی اور حق بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔